السلام علیکم ویورز، آئی ایم ڈاکٹر اینی۔ امید اور دعا ہے آپ اپنی فیملی کے ساتھ جہاں رہیں ہمیشہ خوش رہیں۔ بہت سے پیشنٹس کا کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا پریگنینسی ٹیسٹ تو پازیٹیو ہے لیکن الٹرا ساؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آیا، حالانکہ آپ میں پریگنینسی سمٹمز بھی موجود ہیں اور پریگنینسی ہارمون بیٹا HCG بھی پازیٹیو ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر آپ کو بتاتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ پر سیک خالی ہے، اس میں بیبی نہیں ہے اور نہ بیبی کی ہارٹ بیٹ ہے، تو یقیناً یہ سچویشن آپ کے لیے بہت پریشان کن ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ پریگنینسی میں پہلا الٹرا ساؤنڈ تقریباً 6 ہفتے پر کیا جاتا ہے، جس میں دیکھا جاتا ہے کہ پریگنینسی ہیلدی ہے یا نہیں، آگے چلنے والی ہے یا نہیں، مس کیریج تو نہیں ہو گیا۔ اس کے علاوہ دیکھا جاتا ہے کہ پریگنینسی یوٹرس کے اندر ہی ہے، باہر تو نہیں۔ لیکن اگر آپ کی ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد رپورٹ پر لکھ دیں یوک سیک اینڈ فیٹل پول ناٹ سین، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے بعد آپ کی ڈاکٹر آپ کو 2 سے 3 ہفتے کے بعد الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کروانے کا کیوں کہتی ہیں؟ پریگنینسی میں جو سب سے پہلا سٹرکچر بنتا ہے اسے گیسٹیشنل سیک کہتے ہیں اور اسے TVS پر 3 سے 5 ہفتے کی پریگنینسی پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سیک میں پہلے یوک سیک بنتا ہے اور پھر فیٹل پول، اور 6 ہفتے کی پریگنینسی پر یہ دونوں سٹرکچرز یعنی یوک سیک اور فیٹل پول دونوں عام طور پر نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر اب آپ نے 6 ہفتے پر الٹرا ساؤنڈ کروایا اور آپ کا پریگنینسی ٹیسٹ اور بیٹا HCG بھی پازیٹیو ہے، پریگنینسی سمٹمز بھی ہیں لیکن سیک خالی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی LMP یعنی لاسٹ پیریڈز کی ڈیٹ صحیح سے یاد نہیں، جس کی وجہ سے آپ کی گیسٹیشنل ایج ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں ہو رہی، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی سے پہلے ہی آپ کی سائیکل irregular ہوں، اس صورت میں بھی گیسٹیشنل ایج ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں ہو پاتی۔ اس صورتحال میں ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ 2 ہفتے کے بعد دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کروائیں، لیکن اگر 2 ہفتے کے بعد بھی الٹرا ساؤنڈ ریپیٹ کروانے پر یوک سیک اور فیٹل پول نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب مس کیریج ہے۔ اس کو بلائٹڈ اووم یا این ایمبریونک پریگنینسی بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کو پریگنینسی ہوئی لیکن مس کیریج ہو گیا۔ الٹرا ساؤنڈ پر ایک سچویشن ایسی بھی ہوتی ہے جس پر آپ کی ڈاکٹر آپ کو 2 ہفتے کے ویٹ کا بھی نہیں کہتی۔ اگر الٹرا ساؤنڈ پر گیسٹیشنل سیک کی میجرمنٹ 25 mm یا اس سے زیادہ ہو اور پھر بھی اس میں یوک سیک اور فیٹل پول نہ بنے تو اس کو بھی مس کیریج کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر 2 آپشنز دیتی ہیں، یا تو وہ 1 سے 2 ہفتے کا ویٹ کرنے کا کہتی ہیں تاکہ یہ بلیڈنگ کی صورت میں خود بخود باہر نکل جائے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ کچھ میڈیسنز دیتی ہیں تاکہ یوٹرس کی کنٹریکشنز ہوں اور یہ پروڈکٹ آف کنسیپشن خود ہی نکل جائیں۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر یہ پروڈکٹس باہر نہیں نکلتے تو DNC کروانی پڑتی ہے، جو ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹر سے ہی کروانی چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 15 سے 20% مس کیریجز پریگنینسی کے پہلے 3 ماہ میں ہی ہو جاتے ہیں، اور اکثر خواتین کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مس کیریج ہو گیا ہے اور وہ اسے پیریڈز کی بلیڈنگ ہی سمجھتی ہیں، اور زیادہ تر کیسز میں اس کی وجہ بلائٹڈ اووم ہی ہوتا ہے، اور اگر یہ کنفرم ہو جائے تو پھر کوئی بھی انجیکشن یا میڈیسن کھانے کا فائدہ نہیں، کیونکہ پھر سے یوک سیک اور فیٹل پول نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مس کیریج کنفرم ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں پریشانی نیچرل ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اوور سٹریس نہیں کرنا، کیونکہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو پریگنینسیز کروموزوملی ایب نارمل ہوتی ہیں، یعنی جن ایمبریوز میں ایب نارمل کروموزومز ہوتے ہیں اور وہ بعد میں ہیلدی پریگنینسیز نہیں ہوتی، قدرت کی طرف سے وہ پہلے ہی ضائع ہو جاتی ہیں۔ خدا پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، پازیٹیو رہیں اور دوبارہ ٹرائی کریں۔ ایک بار اگر مس کیریج ہو جائے تو دوبارہ کنسیو کرنے کے چانسز تقریباً 80 سے 85% ہوتے ہیں، اس لیے بہتری کی امید رکھیں۔ خدا پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔